اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم پورا کر چکو نماز کو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں وقعوداً اور بیٹھے ہونے کی حالت میں وعلی جنوبکم اور اپنے لیٹے ہوئے کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ سفر ختم ہو جائے خوف ختم ہو جائے تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز کو قائم کرو دستور کے مطابق جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے پھر اس طرح پڑھو اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز کانت علی المؤمنین ایمان والوں پر کتابا موقوتا فرض کی ہوئی ہے وقت کی قید کے ساتھ وقت مقررہ کے ساتھ ولا تہینوا فی ابتغاء القوم اور مت سستی کرو دشمن کا تعاقب کرنے میں ان تکونوا تعلمون اگر تم درد محسوس کرتے ہو تو فإنہم یعلمون پس بے شک وہ کافر بھی تو درد پاتے ہیں کما تعلمون جیسا کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے تمہیں درد محسوس ہوتا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم اللہ کی ذات سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ کافر امید نہیں رکھتے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 اور 104 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا اس آیت کا درس کا پہلا حصہ پیچھے گزر چکا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلے آیات میں صلاۃ السفر سفر کی نماز قصر کی نماز اور صلاۃ الخوف خوف کی نماز تو یہ دونوں نمازیں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائیں اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نماز کے بعد ذکر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو گویا کہ ان دو آیتوں میں دو چیزیں بیان ہوگی کہ ایک ذکر کے اوپر مداومت ہو اللہ کے ذکر سے زبان تر رہے اور دوسرا نماز کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے نماز ہر ایک مومن پر اس کے وقت مقررہ میں ہی فرض کی گئی ہے وقت کے بعد پڑھنا قضا کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے اس لیے دو چیزیں یہاں جو ہے ان کی تفصیل بیان ہو رہی تھی اور آگے بیان بھی ہوگی ذکر کے متعلق میں نے بیان کیا تھا کل کے درس میں کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ زبان اور دل زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے اور دل اللہ سے غافل نہ رہے مومن کا دل کبھی بھی اللہ سے غفلت کا شکار نہیں ہوتا چونکہ جب ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں گے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں میرے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو ہر چیز ہماری اسلام کے مطابق آ جائے گی معاملات کر رہے ہیں تب بھی معاشرت کر رہے ہیں تب بھی میاں بیوی اکٹھے ہیں تو غصہ کرے گا تب بھی اسلام کو دیکھے گا اللہ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے میرے کیا حقوق ہیں کہیں میں غلطی پہ تو نہیں ہوں یا اگر وہ غلطی پہ ہے تو اس پہ کیا سزا ہونی چاہیے اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے اور اسی لیے ہر وقت اتقوا اللہ اللہ کا دھیان اللہ کی طرف تقوی اختیار کرو یعنی اللہ کی ذات کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی امید آدمی کے دل میں ہر وقت رہے جب دل غافل ہو جاتا ہے تو اس غفلت والے دل میں یہ ویران گھر کی طرح ہو جاتا ہے جس طرح ویران گھر میں جنات آ جاتے ہیں اور اسی طرح کی مخلوقات آ جاتی ہیں اور اسی طرح ویران گھر ویران ہو جاتا ہے تو دل بھی جس میں اللہ نہ ہو یا اللہ کی توجہ نہ ہو تو وہ دل ویران ہو جاتا ہے اس لیے کافر کا جو دل ہوتا ہے وہ ویران دل ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ میں حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ دلوں جیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کسی ہے تو مراد یہ ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا ذکر اس کے دل میں نہیں ہے اللہ کی دھیان اور توجہ نہیں ہے وہ تو دل مردہ ہے
تو اس لیے حدیث بھی بیان ہوئی تھی، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ اسی طرح دوسری حدیث بیان ہوئی تھی کہ جب حضور مجلس میں آتے تو تب بھی اللہ کا نام لیتے، اور جب مجلس کی ابتدا کے بعد انتہا کرتے تو انتہا میں بھی اللہ کا نام لیتے۔ پھر ذکر جو ہے ہر حالت میں کرنا ہے۔ یہاں 3 حالتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے آدمی ہوتا ہے تو کھڑے کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرو، تھک گیا ہے لیٹ گیا ہے تو لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرو، تینوں حالتوں میں۔ پھر ذکر کی 2 قسمیں بیان ہوئی، ذکر لسانی زبانی اور ذکر قلبی، کہ جہاں زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو وہاں انسان کا قلب جو ہے کہ دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اس کی 2 صورتیں کل بیان ہوئی تھیں کہ قلب یا روح کے ساتھ ذکر کرنے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان مراقبہ کرے، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، دل کو اللہ کے انعامات کی طرف لے کے آئے، اللہ کی نشانیوں کی طرف دل و دماغ کو متوجہ کرے۔ جب یہ کرے گا، یہ ذکر دل کا، یہ ذکر کی کیفیت ہوگی، اللہ کی دھیان، اللہ کی مخلوقات، اللہ کی نشانیوں اور اللہ کے انعامات کی طرف توجہ ہوگی تو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اللہ کی وحدانیت پر یقین ہو جائے گا، اللہ کی قدرت کا اظہار نظر آئے گا، اور اللہ کی حکمت بالغہ کہ اللہ کی ہر چیز اس کی حکمت کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ساری صفات کو یہ پہچان لے۔ اور دوسرا طریقہ کہ انسان اپنے اندر جو موجود لطائف باطنیہ ہیں ان لطیفوں کو بیدار کرے اور ان کو گویا کہ قلب اور روح کے جو مراکز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ذکر کرے۔ اور اس کی کیفیت بھی میں نے کہا کہ نفی اس بات کا ذکر ہے اور سانس کا ذکر ہے کہ سانس جو ہے لیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہو، اور سانس جو ہے خارج ہو رہا ہو تب بھی اللہ کا ذکر ہو، تو سانس کے ساتھ بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس میں ذکر سب کچھ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی تسبیح ہو، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان ہو، اور اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو، اللہ کے جو عظمت والے کلمات ہیں ان کو دہرائے، اور استغفار کے جو کلمات ہیں ان کو کہتا رہے، یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے۔ تو بہرحال ہر قسم کی نماز کی ادائیگی کے بعد ذکر الہی کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اب نماز بھی ذکر ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے عظیم مفسر قرآن گزرے ہیں۔ آپ ایران کے ایک گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں بیضا کی وجہ سے وہاں آپ کو بیضاوی کہتے ہیں۔ بڑے عالم تھے، فاضل تھے، صالح آدمی تھے، اور اپنے زمانے میں جج کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ذکر الہی سے مراد نماز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران پاؤں پر کھڑے کھڑے، دوڑتے دوڑتے یا لیٹے لیٹے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے تو نماز ہو سکتی ہے، جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں بندہ سواری پر بیٹھا ہو تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر پیدل چلتے چلتے نماز ادا نہیں ہوتی۔ البتہ پاؤں پر کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے، اگرچہ اس حالت میں رکوع اور سجدہ نہ کر سکے، اشارے سے کرے۔ کھڑی ہونے کی حالت میں جو ہے خوف اور مجبوری اور معذوری میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے۔ اور بیٹھ کر پڑھنے کا تو قانون بھی موجود ہے حدیث میں، حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو فَعَلَىٰ جَنبِكَ، تو حضور نے فرمایا تو پہلو کے بل لیٹ کر یہ فریضہ انجام دو۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، تو صحیح نماز پڑھے صحت والی، اگر نہ کر سکتا ہو تو کھڑے ہو کے، نہیں تو بیٹھ کے، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ لیکن دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر الہی صلاۃ الخوف اور صلاۃ الصبر پر تبصرہ ہے یہاں، یعنی جب نماز ادا کر لی
چاہے وہ سفرانہ نماز ہو، سفر کی قصر نماز پڑھ لی ہو، یا خوف کی حالت میں ہو، تو پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو مکمل کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو دونوں حالتوں میں یہی ہے کہ سفرانہ نماز ہو یا قصر کی نماز ہو یا خوف کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو یا عام نماز ہو جو ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور کی حدیث ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مجاہد اور غازی کی تعریف کرتے ہیں جو دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے، نبرز آزما ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، یعنی دونوں کام کر رہا ہے کہ ایک عمل کر رہا ہے جہاد کا، قتال کر رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، اور ساتھ اس کا دل اور زبان اللہ کے ذکر سے جاری ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ تو اللہ ایسے مجاہد اور ایسے غازی کی تعریف کرتے ہیں، کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعریف کریں۔ تو صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا سلام آ رہا ہے، کئی صحابی تھے، تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن تھے، ایک دفعہ حضور کے پاس بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، تو رو پڑے کہ حضور قرآن آپ پر اترا ہے، قرآن آپ پڑھتے ہیں، ہم آپ سے قرآن سنتے ہیں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ ابی ابن کعب کو کہو کہ آپ کو قرآن سنائیں، تو رو پڑے، کہنے لگے کیا میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ ہاں آپ کا نام لیا ہے کہ آپ تلاوت کریں۔ تو یعنی صحابہ اس پر خوش ہوتے تھے۔ تو جس کی تعریف اللہ کرے، حضور نے حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ اس مجاہد اور اس غازی کی تعریف کرتے ہیں جو دشمنوں سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہا ہے، مرنے مارنے اور کاٹنے پر تیار ہے، اور تاکہ اللہ کا دین غلبے پہ آ جائے شہید ہونے کے لیے تیار ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ اللہ کے ذکر پر مداومت اختیار کرو، اس کے ذکر سے کوئی لمحہ بھی خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پرانے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر زبان کے ساتھ ہر کام میں ذکر کرتے تھے، ہر کام میں ذکر کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے تو اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کوئی کام کرتے تھے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اس کے ساتھ یہ جملے کہتے تھے، یہ سارے اللہ کے ذکر میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی نسل کو تو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے۔ ہم اگر بیٹھ جائیں تو 2-2 3-3 گھنٹے باتیں کر سکتے ہیں، تجزیے کر سکتے ہیں، تبصرے کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نوجوان کو کھڑا کیا جائے کہ بھئی 10 منٹ اللہ کی ذات کا تعارف کروا دو، اللہ کون ہے اس کا تعارف کروا دو، تو وہ تعارف نہیں کروا سکتا، آذان نہیں دے سکتا، اقامت کسی کو اچانک کہہ دیا جائے، اقامت کہنے والے موجود نہ ہو تو کوئی اقامت نہیں کہہ سکتا۔ یعنی یہ ہماری اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستگی کا عالم ہو چکا ہے، اتنی کمزوری آ چکی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی مداومت کا حکم دیا کہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو، کوئی لمحہ جو ہے اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ حضور نے اس کو سب سے بڑی چیز فرمایا کہ اللہ کا ذکر آدمی کو عذاب سے بچائے گا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو لہذا کثرت ذکر یہ ذریعہ نجات، اللہ کی طرف سے نجات کا ذریعہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ذکر کی بات ختم ہوئی تو آگے نماز کی بات شروع ہوئی کہ جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو پھر دستور کے مطابق نماز قائم کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین اکرام یہاں فرماتے ہیں کہ اس حصے آیت کا جو تعلق ہے یہ نماز سفر اور نماز خوف کے ساتھ، یعنی سفر کے دوران تمہارے لیے نماز میں کمی آ گئی تھی، ظہر کی نماز 4 رکعت تمہارے لیے 2 کر دی گئی،
عصر کی 4 2 کر دی گئیں، عشاء کی 4 2 کر دی گئیں، نماز میں کمی آ گئی، تم سفر میں نماز کم پڑھتے رہے، سنتیں نفلوں کے درجے میں کر دی گئیں، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے۔ تو اب یہ سارا کچھ سفر کی نماز میں ہوا، اور خوف کی حالت کا نماز کا طریقہ بھی پیچھے بتا دیا۔ اس میں حرکات و سکنات ہیں، ایک گروہ آ رہا ہے، وہ 1 رکعت پڑھ رہا ہے، پھر وہ جا رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، وہ 1 رکعت پڑھ رہا ہے، پھر یہ آ کر یہاں پڑھ رہے ہیں یا دوسری جگہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ آنا جانا حرکات و سکنات ہیں، اور اسلحے کا اٹھانا ہے، یہ ساری چیزیں خوف کی حالت میں ان کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ، یعنی سفر ختم ہو گیا، گھر میں آ گئے، اطمینان ہو گیا، آدمی سفر سے واپس آ جاتا ہے، اپنے گھر لوٹ آ جاتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اطمینان کی حالت میں ہو گئے ہو، یا خوف تھا وہ خوف ختم ہو گیا، اب خوف کی حالت زائل ہو گئی تو اب اطمینان ہو گیا۔ تو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز پھر اب آدھی کی بجائے پوری پڑھو، پھر اس میں رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، رکعتیں بھی مکمل کرو، قومہ بھی صحیح کرو، قعدہ بھی پوری طرح ادا کرو، استقبال قبلہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو غرض ہے کہ نماز کی تمام شرائط جتنی بھی تھیں اب وہ پوری کرو، کیونکہ اب عذر جو ہے وہ رفع ہو چکا ہے، عذر زائل ہو چکا ہے، اب وہ سفر والا یا خوف والا عذر نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، سفر خوف ختم ہو جائے، تو اب نماز کو دستور کے مطابق جس طرح پڑھتے تھے اسی طرح مکمل شرائط کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ جو ہے وہ پڑھو۔ اب تمہارے لیے نماز کی رکعات کی کمی جائز نہیں ہے، اب سنتوں کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اب جو ہے تمہارے لیے حرکات و سکانات جائز نہیں ہے، آنا جانا اور جو ہے 2 گروہوں میں بٹ کے نماز پڑھنا یہ اب جائز نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اکثر مسجدوں میں آپ یہ آیت لکھی ہوئی دیکھتے ہیں کہ بے شک نماز جو ہے وہ ایمان والوں پر جو ہے وہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، بقید وقت کی قید کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ 5 نمازوں کے اوقات مقرر ہیں جن کے اندر نماز ادا کی جائے گی۔ اگر وہ وقت چلا گیا تو سمجھ لیں نماز کا وقت چلا گیا، نماز ادا نہیں ہوگی، اب نماز آپ کے سر سے قضا ہو گئی، اس کا گناہ ہے اگر جان بوجھ کے بھی آدمی قضا کرے۔ تو اب جو ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو ساری دنیا میں جتنے بھی عاقل بالغ مسلمان ہیں سب پر فجر کی نماز فرض ہو جاتی ہے، جہاں جہاں فجر کا وقت شروع ہو گیا، کیونکہ دنیا میں ایسے مقامات بھی ہیں کہ یہاں فجر ہے تو وہاں رات شروع ہو رہی ہے، یہاں دوپہر ہے تو وہاں رات کا 12 بجے، تو دنیا کے حالات مختلف ہیں، تو سورج چونکہ وہ گھومتا ہے تو اس لیے جو ہے جہاں فجر کا وقت شروع ہو گیا وہاں کے لوگوں پر جو ہے فجر کی نماز فرض ہوگی، اور اسی طرح جو ہی ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو ظہر کی نماز فرض ہوگی، عصر مغرب عشاء ان کے اوقات شروع ہو گئے تو نماز فرض ہوگی۔ اب کون کون وہ فریضہ ادا کرتا ہے؟ یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں آ کے باجماعت جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ حاضری ہے تو اللہ کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز ایمان والوں پر کتاباً فرض کر دی گئی ہے، موقوتا ان کے اوقات کے اندر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان للصلاۃ اولا وآخرا، بے شک ہر نماز کے لیے وقت کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ ایک وقت کی ابتدا ہوتی ہے، یہ فلاں نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور اس کی انتہا کیا ہے کہ یہ یہاں تک جو ہے یہ نماز کا وقت جائے گا، اس کے بعد اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا۔ تو ان للصلاۃ اولا وآخرا، ہر نماز کے لیے وقت کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اول اور آخر اوقات میں خود نمازیں ادا کر کے اوقات نماز کی عملاً تعلیم دی ہے، خود عملی طور پہ حضور علیہ السلام نے تعلیم دی۔
ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر حضور علیہ السلام کو نمازوں کے اوقات بتائے. تو 2 دن جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، تو 2 دن آپ علیہ السلام کو نماز پڑھائی. پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائی. اب دیکھیں فجر کی اذان ہوتی ہے تو اذان کے 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد یعنی نماز کھڑی ہو جائے، چونکہ یہ اول وقت ہے اور ابھی بالکل جہاں اشراق کا وقت شروع ہونے والا ہے آخری 10 منٹ یہ آخری وقت ہے. تو گویا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اول وقت میں پہلے دن نماز پڑھائی ساری نمازیں، پھر دوسرے دن آخری اوقات بتائے تاکہ جو وقت ہے نماز کے اوقات نماز وہ متعین ہو جائیں. تو حضور علیہ السلام کو ان 2 دنوں میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان دونوں اوقات میں ہر نماز کا اول وقت اور انتہا آخری وقت جو ہے ان میں دونوں میں نماز پڑھائی. تو بہرحال جو ہے اوقات نماز کا تعین یہ میں نے ابھی بتایا کہ اسی دنیا میں ممکن ہے جہاں نظام شمسی کے تحت دن اور رات کا نظام موجود ہے، جہاں دن رات کے نظام کا سسٹم چل رہا ہے اور پورے ترتیب سے آ رہا ہے. تو یہ جو وقت آئیں گے تو ان وقتوں پر وہ نمازیں فرض ہو جائیں گی. تو ان کو اوقات کے ساتھ، جہاں یہ وقت نہیں ہے وہاں کے لوگوں سے وہ جو وقت نہیں آ رہا. کئی دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں کہ ابھی سورج غروب ہوتا ہے تو 5 یا 10 منٹ بعد فجر شروع ہو جاتی ہے. ادھر سے سورج غروب ہوا ادھر سے فجر نکلا. اب وہاں ظاہر بات ہے عشاء کی نماز کا کیا ہوگا؟ عشاء کا تو وقت ہی نہیں آیا. جو ہی سورج غروب ہوا انہوں نے مغرب پڑھی، اب مغرب پڑھتے ہی جو ہے ساتھ ہی فجر شروع ہوگی، سورج دوسری طرف سے نکلا ہے. اور ان لوگوں کے جو ہے روزے کا کیا ہوگا؟ روزہ تو ہوتا ہی جو ہے وہ رات جو ہے فجر سے لے کے پھر شام تک ان کا روزہ بڑا ہو جائے گا. کئی ممالک میں ان کے اوقات کی وجہ سے ان کے دن بڑے لمبے ہوتے ہیں اور راتیں بالکل چھوٹی ہوتی ہیں. کئی جگہ جو ہے وہ 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے. یعنی دنیا کے اندر عجیب عجیب علاقے موجود ہیں. تو اس لیے جہاں جو ہے وہاں کے جو علماء ہوتے ہیں پھر وہاں کے حساب سے ان کی نمازوں کے اوقات متعین کرتے ہیں اور ان کے سسٹم کو جو ہے وہ متعین کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں اس آیت میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز ایمان والوں پر وقت کی قید کے ساتھ فرض کی گئی ہے. ان کے اوقات جب بھی آئیں گے تو ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہو جائے گی. اس نے نماز اسی وقت کے اندر ادا کرنی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ امت کو جو ہے نمازوں کے ابتدائی اوقات اور نمازوں کے آخری اوقات دونوں بتائیں. اور باقی یہ اوقات کیا ہے اور ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ اپنے کتاب کے ساتھ مناسبت نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ مناسبت نصیب فرمائیے. اپنی ذات کے ساتھ تعلق اور مناسبت نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے. پوری دنیا میں یا اللہ اس کے غلبے کے لیے اس کی اشاعت کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری نسلوں اور اولادوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی اور شہید اور دین کا داعی بنا. یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں سے اپنے دین کا کام لے. یا اللہ ان کو دنیا بھی وافر عطا فرما یا اللہ اور دین کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان سمیت پوری دنیا میں امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا قانون نصیب فرما. قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرما. قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما. جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اہل بیتہ و ازواجہ
وذريته وعترته واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.